آج سوشل میڈیا سے ایک پوسٹ نظر سے گزری جس میں جناب سید عاصم منیر صاحب چیف آف آرمی اسٹاف وہ خطاب فرما رہے تھے، اور دل بڑا راضی ہوا ان کا خطاب سن کے، کیونکہ انہوں نے اپنے خطاب میں قرآن کریم کی آیات جو ہیں وہ پڑھ کے سنائی قوم کو، پھر اس کا ترجمہ بتایا۔ انہوں نے حوالہ غلط دیا، انہوں نے سورۃ احزاب کا حوالہ دیا، حالانکہ یہ سورہ حجرات کی جو ہے وہ آیت ہے، آیت نمبر 6 انہوں نے جو ہے وہ پڑھ کے سنائی اور اس کا ترجمہ پڑھا۔ اس کا ترجمہ یہ تھا کہ اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا دو اور پھر اپنے لیے جو ہے وہ تم پریشانی اٹھاؤ۔ لیکن اسی سورہ حجرات میں آیت نمبر 9 بھی ہے۔ آرمی چیف صاحب، آپ ذرا اس کا مطالعہ کریں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقتور لوگوں کے لیے کیا کہا ہوا ہے کہ آپ نے مسلمانوں کی حفاظت کس طرح کرنی ہے۔ اللہ کا قرآن ہے، سورہ حجرات ہے، آیت نمبر 9 ہے، وَإِنَّ الطَّائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ میں تھوڑی سی آیت جو ہے وہ میں نے پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے، اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملاپ کرا دیا کرو، پھر ان دونوں میں سے ایک جماعت اگر دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو تم سب اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، اور اگر لوٹ آئے تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور عدل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ اس آیت پہ غور کریں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں پہلے تو صلح کراؤ، اور اگر دیکھو کہ ایک جماعت جو طاقتور ہے وہ کمزور جماعت پر زیادتی اور ظلم کرتی ہے تو پھر سب جو مسلمان ہیں اکٹھے ہو کے اس جماعت کے خلاف لڑیں جو کمزور جماعت پر زیادتی کر رہی ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے حکم ہے۔ تو اگر سوچا جائے تو کفار جو ہیں، یہودی جو ہیں، عیسائی جو ہیں، وہ فلسطینی مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑے ہیں، ان کو گاجر مولی کی طرح وہ کاٹ رہے ہیں، اور ان کی زندگیاں انہوں نے جانوروں سے بدتر بنا دی ہیں۔ اب دنیا میں جانوروں کے بھی کچھ حقوق ہیں، لیکن فلسطین کے مسلمانوں کی کوئی حقوق نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں کی جماعت، طاقتور جماعت، کمزور جماعت پہ زیادتی کرے اور ظلم کرے تو اس کے خلاف لڑنے کا حکم ہے۔ تو اگر کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی ہندو، کوئی کافر مسلمانوں کے خلاف لڑے تو کیا اس کے خلاف لڑنے کا حکم نہیں ہے؟ اس کے خلاف کون لڑے گا؟ ہمارے علماء کرام کا فتویٰ بھی آ چکا ہے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب،